ہر پل جیو ڈرامہ سیریل حیا جس کی نیکسٹ ایپیسوڈ ہو رہی ہے۔ بہت ہی زیادہ کمال کی انے والی ایپیسوڈ میں اب سب کو دکھایا جائے گا۔ آخر کار مبارک مستور نے کیا وہ فیصلہ جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کا گھر بچانا چاہتی ہے۔ اس کے باوجود اسے اپنے گھر کا شیرازہ بکھرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ سائمہ کے گھر والوں نے صاف انکار کر دیا کہ سائمہ اس گھر میں واپس نہیں جائے گی۔ اگر سائمہ اس گھر میں واپس جائے گی تو صرف ایک شرط پر کہ اس کے نام پر کوئی پراپرٹی ہو، کوئی جائیداد ہو، تاکہ کل کو اگر زرار بچہ نہ ہونے کی وجہ سے دوسری شادی بھی کر لے تو سائمہ خالی ہاتھ نہ رہے۔ وہ یہ بات اگر کسی طریقے سے کرتے، مبارک مستور سے خود آ کر کہتے، تو شاید اسے کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ انہوں نے تو یہ بات زرار کو ہی کہہ دی کہ وہ اپنی بیٹی کو اس گھر میں واپس نہیں بھیجیں گے۔ زرار مبارک مستور کو آ کر جب یہ سب کچھ بتاتا ہے تو اسے بہت حیرانگی ہوتی ہے کہ سائمہ کے گھر والے تو ایسے بالکل بھی نہیں تھے۔ ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا، پھر وہ لوگ اتنے لالچی کیسے ہو گئے؟ لیکن حقیقت تو کچھ اور ہی ہے۔ ادھر ارم جاتی ہے مبارک مستور کے پاس اور اسے جا کر کہتی ہے کہ ممانی جان، میری اتنی حیثیت تو نہیں کہ میں آپ کو کچھ بھی بتاؤں، لیکن جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے شاید وہ اب بھی نہیں دیکھ پا رہے۔ اس گھر میں جو جنگ چھڑ رہی ہے نا، وہ خود بخود نہیں چھیڑی، اس جنگ کو اس گھر میں چھیڑا گیا ہے، اور اس گھر کو دوزخ بنانے کی خاطر کوئی چال چلی جا رہی ہے۔ اس گھر کے لوگوں کے درمیان سے سکون ختم کرنے کی خاطر جو آگ لگائی جا رہی ہے، پلیز ممانی جان آپ اس پر توجہ دیں اور دیکھیں کہ کون ہے ہمارا دشمن، کون ہے ہمارے گھر کی بربادی کی وجہ۔ اب مبارک مستور نے ارم کی بات مانتے ہوئے اس بات پر غور کرنا شروع کیا تو اسے معلوم ہو گیا کہ اس گھر میں یہ سب کچھ اور کوئی نہیں بلکہ حیا ہی کر سکتی ہے۔ اسے یقین تو نہیں آتا، لیکن اسے اپنے بیٹوں کی خوشی سب سے زیادہ عزیز ہے، اسی لیے سائمہ کی فیملی کو بلا کر اس کے حصے کی جائیداد اس کے نام کرنے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔